بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ سب سے دیکھیے اس میں صرف مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف کیا ہے؟ نام و نسب ان کا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو عبید سے پہچانے جاتے ہیں، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فح سے تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قبیلہ بنو حارث میں سے تھیں، جو مشرف با اسلام ہوئیں، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ اسلام کی حمیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا تھا۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دادا کی طرف کیوں منسوب کیا؟ ولادت: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اصل سے مکہ کا رہائش پذیر تھے، جہاں پر عام الفیل کے 11 برس بعد عبداللہ بن جراح فری کے ایک گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ اسلام کی حمیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غیر مسلم والد کا نام شامل کرنا گوارا نہ کیا اور دادا کی طرف منسوب کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ وفات و مدفن، یعنی آپ کا کب انتقال ہوا اور آپ کہاں دفن ہوئے؟ ان دنوں مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی فلسطین کی نواحی علاقے امواس میں تھی کہ اچانک طاعون کی وبا پھیلنی شروع ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو دمشق کے قریب جولان کے علاقے میں جابیہ کی طرف منتقل کر دیا، تاہم وبا کے اثرات اتنے پھیل چکے تھے کہ ہزاروں مسلمان فوجی شہید ہو گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری کو 59 برس کی عمر میں اس دیار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ مغربی اردن کے شہر دیر الہ میں واقع ہے، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی قائم ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین ھذا الامۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ قبول اسلام: بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال کے تھے، نوجوان تھے۔ جوانی کے جوش، آزادانہ ماحول کے اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب اسلام کا آفاق پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو بغیر کسی تردد کے فوراً اسلام لے آئے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 لوگوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ فضائل و مناقب: حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک مجلس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت نصیب ہوئی اور بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ممتاز شان رکھتے ہیں، جن کی تعریف قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے دونوں ہجرتوں کی سعادت حاصل کی۔ ہجرت کے 90 سال جب یمن کی طرف سے علاقہ نجران کے اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عالمی مناظرہ کے لیے حاضر ہوئے تو ناکام ہو کر بالآخر جزیے کے لیے آمادہ ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر جو بھی جزوی
مقرر فرمائیں گے. جذبی کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چارجز ادا کرنے ہوں گے. مطلب آپ نے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا اس کے لیے جذبی مقرر فرمائیں گے، ہم وہ ادا کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ایک امین آدمی بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا امین ہے. تو یہ سعادت صرف آپ کو حاصل ہے کہ خود نبی نے کہا کہ یہ اس امت کا امین ہے. سوال نمبر 4، سیریا سیف البحر مسلمانوں کی خاص مدد کا کون سا واقعہ ہے؟ سیریا سیف البحر، اس سیریا کو امام بخاری نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا. 8 رجب میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسال و پیام لے کر، ان کے نبی کا پیغام لے کر ابو عبیدہ بن الجراح کو 300 صحابہ کرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحلی سمندر کی جانب روانہ فرمایا تاکہ یہ لوگ قافلہ جہنہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں. اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑ گئی کہ امیر لشکر مہاجرین کو روزانہ 1 کھجور راشن میں دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ دیکھ کر کھجور بھی ختم ہو گئے اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک مچھلی پہاڑ کی طرح موجود ہے. مچھلی 18 دن تک کھائی. پھر ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی 2 پسلیاں کھڑی کرائیں اور ایک سوار کو اس کے نیچے سے گزارا تو بغیر اس کے لگے ہوئے سوار نیچے سے صاف نکل گیا. یہ بخاری شریف میں یعنی سیریا کا واقعہ یہ کہ جب مسلمانوں کو بالکل کھانے کی قلت ہو گئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساحل پر ایک مچھلی آ گئی جس کو آپ لوگوں نے 18 دن آرام سے کھایا اور کوئی مسئلہ نہ ہوا آپ کے ساتھ خوراک کا. سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی سے کوئی ایک مثال پیش کریں. جواب ہے ذاتی خصائل و اوصاف. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ خصائل اور اوصاف حمیدہ کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد درجے کا اللہ تعالیٰ کا خوف غالب تھا. طبیعت میں تواضع اور زید جیسی صفات کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جرت و بہادری خاندانی ورثے میں ملی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ کھاتے سادہ اڑتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کی قیادت اور شام کی ولادت سنبھالنے کے عہدے بھی حاصل ہوئے. تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قناعت و زہد پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ شام فلسطین کی مہم پر شکر کے سپہ سالار تھے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے خیمے میں آپ پہنچے تو وہاں تلوار اور ڈھال کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں پایا. تو فرمایا اے ابو عبیدہ ضرورت کا کچھ تو سامان اپنے ساتھ رکھ لیا کرو. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین، اے میرے امیر المومنین، ہمارے یہاں ہماری زندگی جو سادگی والی ہے حالت میں ہمیں بہت جلد ہماری آسائش گاہ تک پہنچا دے گی. یعنی کہ اگر ہم سادگی والی زندگی اپنائیں گے تو ایک دن کیا ہوگا، ہم مر کر اپنی آخری آرائش گاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں گے، اپنی قبر میں پہنچ جائیں گے. دوسری مرتبہ فلسطین کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارض فلسطین میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دولت خانے پر کھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کر پیش کیے جو وہ خود بھی تناول کرتے تھے. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا شام میں آ کر سب ہی بدل گئے لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہی ہو کہ اپنی وضع پر قائم ہو. الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ عہدے و منصب کے باوجود ان کی نظر میں سیم و زر کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی دولت کے پیچھے ہرگز نہیں بھاگا کرتے تھے بلکہ قناعت والی زندگی کو اہمیت دیا کرتے تھے اور بالکل سادہ ہی رہا کرتے تھے. روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی خالی جگہ کی طرف. مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات لکھیے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کا نام جو تھا اصلی نام آپ کا تھا عامر. نمبر 2، امن بن حاضہ الامت لقب تھا حضرت عبیدہ ابو عبیدہ کا، جس کا مطلب ہے کہ یہ میری قوم کا امین ہے.
حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ملکوں کی طرف ہجرت کی، شام اور فلسطین کی طرف. اس کے علاوہ آپ جو نا حبشہ اور مدینہ بھی گئے تھے، لیکن شام اور فلسطین کی طرف باقاعدہ آپ نے ہجرت کی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات طاعون کی وبا کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص کسی وبا کی وجہ سے انتقال کرتا ہے نا، تو وہ بھی جو ہے کیا کہلاتی ہے؟ شہادت کی موت کہلاتی ہے. یہ نہیں کہلاتا کہ وہ ایسے ہو، شہادت کی موت کہلاتی ہے. یہ کیا میرا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسے آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ان تک پہنچائیں جو بچے ابھی تک یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے سبق کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.